الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری رشد و ہدایت، بہتری اور بھلائی کے لیے، اچھائی اور رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء اور رسول کو مبعوث کرتا رہا. چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آقا انعامدار تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز طلبہ اور ہمارے معزز اساتذہ کرام، آج کا یہ جمعہ ماہ سفر کا پہلا جمعہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مناسبت سے گفتگو کی جاتی، سفر مہینے کے حوالے سے، اور اس مہینے میں جو غلط عقائد، غلط رسوم و رواج، بدعات و خرافات اور باطل افکار و نظریات جو پھیل چکے ہیں، اس کے تعلق سے باتیں ہوتی. لیکن چونکہ گفتگو اس حوالے سے نہ کر کے میں چاہتا ہوں کہ موت کے اوپر کچھ بولوں، اس لیے کہ ابھی تازہ سانحہ مرکز میں پیش آیا ہے موت کے حوالے سے. اور ہمارے بیچ ایک بزرگ رہتے تھے، ہمیشہ گفت و شنید ہوتی تھی، آتے جاتے بات چیت ہوتی تھی، ہر شخص بولتے بھوکتے تھے، اور اچانک ہمارے بیچ سے ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں سے دوبارہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے کہ انسان پل بھر میں کہاں چلا جاتا ہے، ایک ہی پل بھر میں ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی آنے کی کوئی امید نہیں. انسان ایک کھو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، 20 سال کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، اور وہ صدمہ لاحق نہیں ہوتا، وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں ہوگا. لیکن یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، جب وہ موت بجلی بن کر کسی شخص پر واقع ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے فنا کر دیتی ہے. عزیز طلبہ، اسی موت کے بارے میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے سامنے پیش کروں. موت ایک سچی حقیقت ہے.
جس حقیقت سے سب کو گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جام کا، ایسا گھونٹ ہے پانی کا، جسے ہر شخص کو اپنے حلق کے نیچے اتارنا ہے۔ موت ایک ایسی یاد ہے اس فانی دنیا کی، جس یاد کی تعویذ اپنے گلے میں لٹکانا سب کو ضروری ہے۔ موت ایک ایسا المناک اور کربناک منظر ہے جس منظر سے گزرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، پتہ یہ چلا کہ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو کسی بھی انسان عقل اسے انکار نہیں کر سکتی، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی سانحات موت کے بارے میں، وفات کے بارے میں، کسی کے انتقال کے بارے میں دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے اس سچائی اور اس حقیقت کا انکار کسی کے لیے مناسب نہیں ہے اس دور میں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا نے اتنی ترقیاں کر گئی، چاند پر پہنچ گئے، وہاں مٹی پانی تک تلاش کر لیا، آسمان میں بہت سارے ستارے ہیں، اس کی ٹوہ اور اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، زمین کے نیچے کیا کیا چھپے ہوئے ہیں اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ منٹوں میں پوری دنیا گھومنے والے مشین اور ہوائی جہاز کی ایجاد کر لیے ہیں، کم وقتوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے وسائل مہیا کر دیے ہیں، بڑے بڑے محیر العقول آلات اور نئے نئے ایجادات نے انسانی ذہن کو بالکل محو کر دیا ہے۔ لیکن اس سچائی کے باوجود موت ایک ایسی حقیقت ہے دوستو جس کا کوئی علاج آج تک نہیں نکال سکا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے دوستو جس کی روک تھام کی آج تک کوئی ٹیبلٹ نہیں نکال سکا۔ موت ایک ایسا صدمہ ہے دوستو جس کو ایک سیکنڈ کے لیے روکنے کے لیے آج تک کوئی آلہ نہیں ایجاد کر سکا۔ موت ایک ایسی وبا اور بلا ہے دوستو جس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سائنسداں آج تک اس کی تحقیق نہیں کر سکی ہے دوستو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ اہل مکہ نے مختلف ادوار میں مختلف سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مختلف سوالات کیے کہ اے اللہ کے رسول، اگر چاند کو آپ دو ٹکڑا کر دیتے ہیں تو ایمان لے آؤں گا۔ اے اللہ کے رسول، اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ بہت سارے سوالات کیے، اس میں ایک یہ بھی سوالات تھے، سورہ کہف کے نازل ہونے کا سبب، نزول سبب ایک یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے 3 سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو خدا کی قسم ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ موت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالوں کے جوابات دیے، بتایا تفصیل کے ساتھ، سورہ کہف کے اندر پوری تفصیل موجود ہے اس کی۔ لیکن موت کی جب بات آئی تو کہا کہ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر اس کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا ادراک، فہم، درایت، اس کی حقیقت صرف اللہ رب العالمین کو دوستوں پتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کسی کو پتا نہیں۔ البتہ قرآن نے ان باتوں کی طرف ضرور اشارہ کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ وہ ایک روح کیا ہے اس کے بارے میں بھی آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ انسان کے جسم سے نکلنے والی چیز کی شکل کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے،
اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے جو نکلتی ہے، نکلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے سائنسدانوں نے ایک ذرہ ایٹم جو ہوتے ہیں، ذرہ چھوٹے 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 چھوٹے، جو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھے ہوں گے، جانتے ہوں گے، جو آپ روشن دانی سے دھوپ میں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ذرہ، اس کا بھی کروڑ کا کروڑ حصہ آج جو ہے سائنسدانوں نے بتا دیا ہے کہ اس کا 100 حصہ کتنا ہوتا ہے، 200 حصہ کتنا ہوتا ہے۔ لیکن روح کیسی چیز ہے، آج ہوا کو ناپ لیا، دھوپ کو ناپ لیا، اور تمام چیزوں کو، پانی کے وزن کو ناپ لیا، تمام چیزوں کو آج دنیا نے ناپ کر کے بتا دیا اس کا وزن اتنا ہے، آج یہ اتنے وزن میں ہے، آج یہ اتنے وزن میں ہے، دنیا کی تمام چیزوں کی پیمائش کر لیا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی جو ہے چیز ہے، آج تک کسی نے اس کی پیمائش، اس کا اندازہ، اس کا تخمینہ، اس کا کیلکولیٹ اور اس کا ایسکیلیٹ نہیں کر سکا ہے۔ عزیزو، یہ موت عجیب و غریب چیز ہے، اچانک نازل ہوتی ہے اور پورے فیملی کو غم و اندوہ کے سیاہ بادل میں ڈال دیتی ہے۔ اچانک نازل ہوتی ہے، اعزاء اور اقربا کو دلدوز تجربات میں ڈال دیتی ہے۔ اچانک نازل ہوتی ہے، خونخوار بھیڑیے کی اور درندوں کی شکل میں وہ نازل ہوتی ہے اور پورے لوگوں کو، جذبات کو، اس کے احساسات کو، ان کی تمام جو ہے چیزوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور انسان، پوری فیملی موجود ہوتی ہے، پوری قوم موجود ہوتی ہے، پوری سماج موجود ہوتی ہے، طاقتور انسان موجود ہوتے ہیں، پورے سب کے سب فیملی والے، بال بچے، میاں بیوی، بیٹی بہن سب موجود ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم سب ہنگامہ کرتا رہ جاتا ہے، چیختا چلاتا رہ جاتا ہے، لیکن اس موت کو ایک ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا اور سب کو جھنجھوڑ کر کے وہ چلی جاتی ہے۔ یہ موت کی کہانی ہے عزیزو، یہ موت کی کہانی ہے، اور عجیب و غریب بلا ہے یہ موت۔ بچہ 8 سال کا ہوتا ہے، موت نازل ہوتی ہے، اس کو اچک لے جاتی ہے۔ 20 سال کے نوجوان ہوتا ہے، موت سایہ ڈالتی ہے، اس کو لے چلتی ہے۔ 50 سال کا نوجوان ہوتا ہے، آتی ہے موت، لے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ سب پریشان، ویلا شور مچاتے رہتے ہیں، اللہ کیا ہو گیا، پورا گھر ماتم بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اتنی بھاری مصیبت ہے عزیزو، اور یہ موت کو جب آپ یاد کریں گے نا تو اپنی اوقات یاد آتی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے، کیا حقیقت ہے، انسان نہ جانے پوری زندگی بھر کیا کیا منصوبے بناتے، کیا کیا پلاننگ کرتے، کیا کیا نہ جانے تخطیط کرتے، اور کیا کیا دل میں خواہشات اور ارمان جگاتے ہیں، لیکن موت اتنی بھیانک خونخوار بھیڑیا ہے جو سیکنڈوں میں تمام چیزوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں بتایا کہ موت کے انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک جانب جب دائیں جانب سلام پھیرے تو بائیں جانب سلام پھیرنے کی امید نہ رکھے۔ یہ موت انسان کی حقیقت بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی کل حقیقت اتنی ہے کہ ایک جانب اگر سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اتنی اس کو یہ فکر نہ ہو کہ ہم دوسری جانب بھی پھیر سکیں یا نہ پھیر سکیں۔ یہی انسان کی حقیقت ہے دوستو۔ موت، قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ طہ حسین کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، تاریخ من ادب العرب، یہ طہ حسین کی کتاب ہے، لٹریچر پر، مصری رائٹر ہے یہ، میں خود پڑھ رہا تھا اس کتاب کو۔ اس میں ایک بچہ سوال کرتا ہے ڈاکٹر سے، اچانک اس کا بھائی بیمار پڑتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے اور بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ وہ بچہ ایک چھوٹا سا جو اپنے بھائی کی موت کے وقت موجود تھا، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائے کہ ما سبب و موت اخی، میرے بھائی کے موت کا سبب کیا ہے، کیوں مر گیا میرا بھائی؟ ڈاکٹر جواب دیتے ہیں وجودہ یدل علی موتہ،
اس کا زمین میں آنا ہی، اس دنیا پر آنا ہی موت کا سبب ہے۔ اللہ، کیا پتا چلا عزیزوں کہ اس زمین پر، اس مٹی پر جو چیز اگے گی وہ مرے گی۔ یہ کھڑکی یہ پہلے نہیں تھی، یہ گھر بنائے گا، کھڑکی لگائے گا، پتا چلا کہ یہ مرے گا، اس کی ایک مدت ہوگی، 50 سال 100 سال 200 سال کے بعد یہ کھٹ کھٹ گزرنا شروع ہو جائے گا، خود بخود گزرنا شروع ہو جائے گا۔ تصور نہیں کریں گے ایسا اس کے اندر ہوگا، اس لکڑی کے اندر 100 200 400 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ خود بخود یہ ایسے ایسے دھکا دے کے اتنا آئے گا، ٹوٹے گا۔ یہ مکان ایک مدت کے بعد یہ ایسے کریں گے تو اتنا بالو ہاتھ میں آئے گا۔ یہ فرش ایک مدت کے بعد چھوڑ دے گی اپنی۔ یہ کہا کہ وجودہ یدل علی موتہ، ڈاکٹر نے کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ اس بیماری کا شکار تھا، ڈائریا تھا، پیریا ہو چکا تھا، اس کو کینسر ہو چکا تھا، ایڈز کا مریض تھا، اس کو دماغی بخار تھا، اس کی کڈنی فیل ہو گئی تھی، اس کے آنت میں سوجن ہو چکا تھا، السر تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ڈاکٹر نے نہیں کچھ کہا، کیا کہا؟ وجودہ یدل علی موتہ، اس دنیا کے اندر اس بچے کا آنا ہی اس کا موت ہے۔ اللہ عزیزوں، کیا پتا چلا کہ ہم اور آپ اور جو بھی زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، زمین میں جو بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا وجود ہوا ہے، یہ سب کے سب فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی تمام چیزیں، صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام چیزیں۔ یہ پنکھا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی وجود میں آیا ہے، یہ وجود میں آیا ہے، کسی نے اس کو وجود میں بنایا ہے خود سے۔ یہ بھی اس کو چھوڑ دیجیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ 10 دن کے بعد 200 سال ہو 400 سال ہو یہ برباد ہو جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ کباب کھانے والے بھی اس کو نہیں لیں گے۔ یہ حقیقت ہے چیز کی، سروے زمین پر جو بھی چیز ہے نا اس کی یہ حقیقت ہے۔ ایک مدت تک وہ رہے گی، اس کے بعد وہ فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے زمین کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی ایک روز، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہ جائے گی، تمام چیزیں فنا ہوں گی، صرف انسان ہی نہیں۔ وجودہ یدل علی موتہ، کل وجود یوجد علی الارض ہو یمیل الی فنائے، کہ اس زمین پر جو کچھ بھی آئی ہے وہ جائے گی، جو چیز بھی آئی ہے جائے گی، تمام چیزیں جو آئی ہے جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور اللہ کی ذات سے باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ موت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پورے مدینے میں سسکیاں جاری ہو گئی، رونے والی عورتیں دہا کر کے رونا شروع کر دی، مرد رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب کیا ہوگا اسلام کا؟ اللہ اکبر۔ اب لگتا ہے کہ اسلام یہی سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ گیا جب قائد ہی مر گئے اور اسلام کا یہ مین دائی مر گئے، اب کیا ہوگا؟ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی، لوگ قبیلہ در قبیلہ، فوج در فوج اسلام سے مرتد ہونا شروع گئے، اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیے، کہا کہ اب اسلام میں کوئی جان نہیں باقی ہے۔ پورے مدینے میں شور مچ گیا، پوری دنیا میں شور مچ گئی، اور کسی نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کر کے کہ آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی پتا نہیں۔ کہا کہ مدینے کے اندر بہت بڑا آج واقعہ پیش آیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جس کو تم محمد محمد چلاتے تھے، آج تمہارا محمد دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا، مذاق اڑایا کہ جس کو تم محمد محمد کہہ رہے تھے، جس کے دین کا تم ڈنکا پیٹتے تھے، مشرکین مکہ اور مدینہ نے کہا کہ وہ محمد تو آج ختم ہو چکا ہے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بڑا سا تلوار نکالے اور مدینہ کی گلیوں میں لے کر کے گھومنے لگ گئے. کہا کہ کون کہتا ہے محمد انتقال کر گیا؟ خدا کی قسم اگر کوئی میرے سامنے بولے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور پورے مدینہ کے لوگ عمر فاروق کے ڈر سے اپنی آواز بند کر دیے، اس سچائی کے باوجود کہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے تھے، اس سچائی کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اس سچائی کے باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باقی نہ تھے، اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیے اور کہا کہ کون سی زبان یہ بولتی ہے کہ محمد دنیا سے میں نہیں رہے، خدا کی قسم عمر کا تلوار اس کا گردن اڑا دے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ پتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں اور عمر تلوار لے کر گلیوں میں پھر رہا ہے کہ جو کہے گا محمد مر چکا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بکر جاتے ہیں اور بلا کر کے لاتے ہیں کہ ابو عمر آئیے تشریف لائیے، آپ ذرا سا صبر سے کام لیجیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے، آ کر کے لائے، مسجد نبوی میں بٹھایا اور وہ مسجد نبوی جہاں لوگ حج کے موقع سے زیارت کرنے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھائے. تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سر پر غم و اندوہ کا بادل تھا کہ اب اسلام کا کیا ہوگا. ایک دم بالکل ایسی حالت میں اسلام کا یہ ابھرتا ہوا چراغ گل ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوئے اور قرآن کی آیت کی تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا والله وسيجزي الله الشاكرين. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا وما محمد الا رسول. محمد کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، نام نہیں لیا خطبے میں، کہا کہ محمد کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں ایسے ویسے. محمد کیا تھے؟ وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول تھے، اللہ کے ایک رسول تھے، نبی تھے. اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور معلوم ہونا چاہیے اے لوگوں، اے صحابہ کی جماعتوں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے آج محمد کا انتقال ہوا تو کیا ہوا، آج محمد نہ رہے تو کیا ہوا، آج محمد کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا. دنیا میں بہت سارے نبی آئے اور انتقال کر گئے، بہت سارے اولیاء آئے جو اللہ کی نظر ہو گئے، بہت سارے پیغمبر آئے جو دنیا سے فنا ہو گئے. وما محمد الا رسول. محمد تو ایک رسول تھے اور آج وہ بھی دنیا سے چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. کیا یہ تمہارے نبی اگر مر جائیں یا اگر جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے واپس ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه. اور جان لو لوگوں، جو اللہ کے دین سے، محمد کے دین سے واپس ہو جائے گا فلن يضر الله شيئا. اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین یقین اور ایمان رکھنے والوں کے ساتھ. پتا کیا چلا کہ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے عزیزوں، جو دنیا کے بڑے بڑے چوقادری، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے افلاطون، بڑے بڑے ہٹلر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے حکمران اس دنیا کو خیر بات کہہ کر کے چلے گئے اور اس پوائنٹ پر آ کر کے اس کی عقل کام نہ کر سکی. جو پوری دنیا میں ایسے محیر العقول کارنامے انجام دیے، سائنٹیفک کارنامے انجام دیے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. ایسے بڑے بڑے کارنامے دنیا میں لوگ دے کر کے چلے گئے. ایک یہ 5 فٹ کا انسان کیا کیا کارنامہ انجام دے دیا دنیا کے اندر، لیکن جب موت کی حقیقت پر آئے نا تو وہ بھی مجبور اور بےکس ہو کر پتا یہ چلا کہ موت سے کسی کو کوئی مفر نہیں ہو سکا. آج تک ہر شخص کو اس راستے سے گزرنا پڑا، ہر شخص کو اس
دلدوز تجربات سے گزرنا پڑا. انبیاء بڑے بڑے آئے چلے گئے, اولیاء آئے چلے گئے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, تو اب کیا رہا؟ اسی لیے دوستو یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار کرنا مناسب نہیں. اور اس حقیقت کے بارے میں نے کہا نا کہ یہ موت کو آج تک کسی نے نہیں بتا سکا کہ یہ ہے کیا چیز. البتہ اتنی بات قرآن کے حوالے سے ملتی ہے کہ انسان کے جسم سے ایک مادہ ہوتا ہے جو الگ ہو جاتی ہے, اس کو روح کہتے ہیں. اور یہ روح جب انسان کے جسم سے فنا ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے, تو اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں جو بتایا ہے اس عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر وہ دو جگہوں پر جا کر کے رکتی ہے. ایک علین ہے اور دوسرا سجین ہے. اور قرآن میں 30ویں پارے کے اندر بتایا ہے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ وما علیون کتاب مرقوم, کہ یہ علین کیا ہے, یہ سجین کیا ہے. علین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جو جہاں پر اچھے لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے. اور سجین کے بارے میں بتایا کہ سجین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر برے لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے اور ان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں. عزیزو, ایک بحیثیت مسلمان کے, ایک بحیثیت ایمان والے کے, ایک بحیثیت اللہ اور قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے, ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی وجہ سے ہم لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہوئے, اس کے احکام کو مانتے ہوئے ہم اپنی زندگی کی اوقات کو سمجھیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کی زندگی کی اوقات یہی ہے کہ ایک اگر دائیں طرف سلام پھیرے تو اس کو یہ امید نہ ہو کہ ہم بائیں جانب سلام پھیر پائیں گے یا نہیں پھیر پائیں گے. یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے دوستو. اور یہی نہیں بلکہ بہت سارے شعراء کرام نے بھی موت کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ موت کیا ہے. میں بتاتا ہوں کچھ اشعار آپ کو کہ موت کے بارے میں کچھ شعراء کرام نے بھی اپنے اپنے انداز سے بتایا کہ موت کیا چیز ہے. اور اس پر دیکھیے نابغہ زبیانی کہتے ہیں, بہت بڑے زمانے جاہلیت کے شاعر, بہت بڑے شاعر, وہ موت کے بارے میں کہہ رہا ہے سنیے کہ فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر, کہ بہت سارے لوگ تھے دنیا میں آئے اور چلے گئے اور وہ ان کا جانا ہمارے لیے عبرت ہے. ان کا جانا ہمارے لیے عبرت ہے کہ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے اور ان کا جانا ہمارے لیے عبرت ہے. لنا رأیت موردا للموت ما رأیت لها مصادر, ہم نے بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے تو دیکھا لیکن میں ان کی سورسز نہیں دیکھ پایا کہ موت کی وجہ کیا ہے, موت ہوتی کیسی ہے, موت کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا ہے. وَرَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَهَا يَسْأَلُ الْأَصَاغِرُ وَالْأَكَابِرُ, اور میں نے دیکھا کہ موت کی جانب بڑھتے ہوئے خواہ چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے لوگ ہوں, بچے ہوں یا جوان ہوں, بوڑھے ہوں یا عورتیں ہوں, میں نے سب کو دیکھا کہ موت کی طرف سب کے سب سفر باندھے ہوا ہے اور سب کو اس راستے پر جانا ہے. ایقنت انی لا محالۃ حیث صار الناس سائر, اور آخر میں نے یہ یقین کر لیا کہ آخر ہم کو بھی وہی جانا ہے جہاں پر سارے لوگ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. عزیزو, یہ ایک بہت بڑا شاعر نابغہ زبیانی اپنا کلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں. اور ایک شاعر نے کہا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی ترابی, اے بڑے بڑے محلوں میں, بڑے بڑے کوٹھیوں میں, بڑے بڑے حویلیوں میں رہنے والوں, اے لوگوں, اے سرداروں, اے بڑے بڑے محل میں رہنے والوں, دیکھو کہ الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی ترابی, کہ تمہیں بھی ایسا وقت آئے گا کہ اسی زمین میں تمہیں بھی دفن کر دیا جائے گا اور تمہاری حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آگے کہتے ہیں لہو ملک ینادی کل یوم, لہو ملک ینادی کل یوم للموت وابن للخرابی, کہ ہر روز ایک پکارنے والا پکارتا ہے, ہر روز ملک الموت آواز دیتے ہیں کہ آج تمہاری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے. ہر روز موت کو آواز دینے والا آواز دیتے ہیں کہ آج تمہاری باری,
تو کل اس کی باری ہے. اور بتایا ان دنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، کہ یہ دنیا بالکل آج اور کل ہو، یہ برباد ہو جانے والی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. اور فہا ہونا من کان حیا کان یوما فی التابوت، اور جو آج زندہ دیکھ رہے ہو کل وہ تابوت کے اس چھوٹے سی جگہ میں اس کو سلایا جائے گا اور پھر اس کو اس میں بٹھا کر کے لٹا کر کے قبرستان پہنچایا جائے گا. اور آگے کہتے ہیں شاعر دعوت کا عند انقطاع الرجاء والموت منی کحبل الورید، کہ آخر میں یہ موت کو میں بھی گلے سے لگاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ موت کی میرے زندگی سے یہی تعلق ہے جو انسان کو شہ رگ سے، اس رگ سے انسان کے جسم کا تعلق ہوتا ہے. چنانچہ دوستو موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے اور ہر شخص کو اس دلدوز واقعے سے گزرنا ہی پڑے گا ایک روز. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اس موت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اس بھیانک منظر کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے. اور جب یہ احساس ہو جائے گا تو انسان اپنی پرواز بلند نہیں کرے گا، اپنی آرزویں بہت نہیں پھیلائے گا، اپنی امنگیں بہت دور تک نہیں لے جائے گا. اس لیے کہ انسان جہاں تک پہنچ جائے اس کو آنا ہے اپنی اوقات ہی پر. اس لیے دوستو ایک بحیثیت مسلمان کے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ ہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کو دو راستے دیے، ایک اچھائی کے ایک برائی کے، اور جو اچھا عمل کرے گا وہ انشاءاللہ وہ جنت کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ دے گا. اور جو برا کام کرے گا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے یہ چھوٹی سی زندگی جو انسان کو، ہم لوگوں کو، آپ کو اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ملی ہے، اس زندگی کی ہم لوگ قدر سمجھیں، اس کی ہم اہمیت کو سمجھیں، اس کی ہم حفاظت کریں، اس کی زیادہ سے زیادہ ہم اچھے اعمال، اچھی بات، اچھے اخلاق، اچھے آداب، اچھے کردار پیش کرنے کی کوشش کریں اور اس زندگی کو اچھی طریقے سے، اچھے سانچے میں، اچھے پیرائے میں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ ہم لوگوں کی عمریں دراز فرما، الہ ہم لوگوں کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ ہم لوگوں کو اپنے ان بندوں میں جو ہے شامل کر لے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، صدیقین، شہداء، انبیاء، صلحاء، صالحین والے لوگوں میں سے ہم لوگ کو بھی بنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور جب خاتمہ کر خاتمہ بالخیر کر. آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.